السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی میں سہراب برکت بھائی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ انجر محمد علی مرزا صاحب طوفان بن کر جاؤ کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انجر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سہراب برکت بھائی نے آواز اٹھائی ہے اور ماشاء اللہ تعالیٰ سرکار انہوں نے دل جیت لیا ہے انجر صاحب کے اسٹوڈنٹس کا۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی انجر علی مرزا ہر بندے کے حوالے سے جاؤ آپ یہ بات کہہ سکتے ہو کہ اس کا یہ جرم ہے وہ جرم ہے، ٹھیک ہے، اور غلطیاں بن سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن انجر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے یہ بات کہنا کہ وہ گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو یہ بہت بڑا جو ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے شاہ زیب خان زادہ بھائی جنہوں نے پروگرام کیا جیو کے اوپر انجر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، اور اس کو بھی جاؤ انہوں نے وہاں پر اپریشیٹ کیا ہے۔ تو چلیں سہراب بھائی جاؤ کیا کیا باتیں کہتے ہیں وہ آپ سنیں، باقی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ ناظرین ہم بچ گئے ہیں اور بہت بڑا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب ناظرین انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے جیو نیوز کے پروگرام کا کوئی 37 منٹ کا چنک، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب، حالانکہ خانزادہ صاحب ناظرین بہت سارے حوالوں سے ان سے شکوے شکایت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جرأت شاہ زیب خانزادہ ہی کر سکتا تھا۔ انہوں نے ناظرین لگ بھگ کوئی 37 منٹ کا چنک اس کے اوپر کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر، انہوں نے تمام تر کہانی کھول کر رکھی ہے۔ اب ناظرین انجینئر صاحب کے اوپر جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اچھا یہاں پر میں نے شاہ زیب خان زادہ بھائی کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی جرأت اور بہادری والا کام کیا ہے، اور جیو کے جو آپ سمجھ لے کے مالک ہیں، وہ جیو کے جو آپ سمجھ لے کے اتھارٹیز ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے اس معاملے میں حق کا ساتھ دیا ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی جرأت کی بات ہے کہ اس مسئلے میں، اس معاملے میں آپ انجر صاحب کے حق میں جاؤ آواز اٹھا رہے ہو، جہاں پر انجر صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ آپ کو اب بالکل بھی جاؤ برداشت نہیں کر رہے کہ آپ صرف ایک لفظ ہی انجر صاحب کے حق میں نکال دو، باوجود اس کے کہ انجر محمد علی صاحب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انجر صاحب کے حق میں ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو سارے معاملے میں جیو نیوز نے جو حق ادا کیا ہے، اور ملینز کی تعداد میں ماشاء اللہ تعالیٰ وہ پیغام ہے پہنچا ہے۔ آپ فیس بک کے اوپر چیک کر لیں، ٹک ٹاک پر چیک کر لیں، یوٹیوب پر چیک کر لیں، سب کی جاب ویورشپ ملا کر جو سب کی ویورشپ اگر ملائیں نا آپ، تو 3-4 ملین جاب واضح بن جاتی ہے۔ تو 3-4 ملین لوگوں تک یہ پیغام انہوں نے اس بات سے پہنچایا ہے کہ انجر علی مرزا جاؤ گستاخ نہیں ہے، اور علماء کرام کے انہوں نے بیان چلائے۔ اب اس میں جیو نے ایسا معاملہ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنی خود سے جاؤ الگ سے کوئی رائے دے دی ہو کہ بھائی یہ ہمارا جو اس بات سے موقف ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے ان علماء کرام کے موقف لیے جو کہ انجر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں جاؤ فتاویٰ دے چکے ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ ان کے جاؤ انٹرویوز ریکارڈ کیے اور ان کو اپنے شو کے اوپر ہے، اپنے پروگرام کے اوپر ہے چلایا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے اس معاملے میں حق کا ساتھ دیا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، آمین۔ اور جو بندہ بھی اس مشکل وقت میں انجر محمد علی مرزا صاحب کا ساتھ دے رہا ہے تو ہم ان کو بھی جو ہے اس واسطے سلام پیش کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ انجر محمد علی مرزا صاحب کے لوگ جتنے بھی اس کی حمایت میں آ رہے ہیں نا، وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انجر صاحب نے کوئی گستاخی کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی تم نے گستاخی کی ہے، ہم تم کو اس معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں، یہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جہاں پر انجر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس سے، آپ ہمارا ہی حساب لگا لیں، میرا چلیں حساب لگا لیں، کہ جہاں پر انجر صاحب کے حق میں ویڈیوز بنائی جاتی ہے نا، اگر ہمیں 100 میں سے 1% بھی جاؤ یہ یقین ہو نا کہ انجر محمد علی مرزا صاحب نے وہ جو لفظ ہے کسی اور کے ریفرنس سے بولا ہے، وہ خود انجر علی مرزا صاحب وہاں پر اپنا عقیدہ جو بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو سرکار صرف 1%، ہمیں 100 میں سے صرف 1% یقین ہو جائے کہ انجر صاحب وہاں پر اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، وہاں پر دوسروں کا عقیدہ نہیں بیان کر رہے، ان کا جائز فاصل یہ عقیدہ ہے انجر صاحب کا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو سرکار پھر ہم جانے اور انجر صاحب جانے، سب سے پہلے جاؤ ہم اسٹوڈنٹ انجر صاحب کے خلاف جب وہ نکلیں گے، انجر صاحب کو دعوت اصلاح پیش کریں گے، سب سے پہلے ہمیں جاؤ آپ سب سے بڑا مخالف انجر صاحب کا پائیں گے۔ اگر ہمیں 1% بھی یقین ہو نا انجر صاحب نے وہاں پر نقل کفر والا معاملہ نہیں کیا بلکہ اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو سرکار پھر ہم لوگوں کو آپ انجر صاحب کا سب سے بڑا مخالف پائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یار انجر محمد علی مرزا صاحب ایک سچے عاشق رسول ہیں، ایک پکے عاشق رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے۔ یار جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت دور کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بندہ نعت پڑھتا ہے، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے، وہ بندہ انجر صاحب اس بندے کو اپنی چیئر کے اوپر بٹھاتے ہیں اور خود نیچے بیٹھتے ہیں، یعنی کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے نا تو اس بندے کو اپنی چیئر کے اوپر بٹھاتے ہیں اور خود نیچے بیٹھتے ہیں۔ اتنا زیادہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا احترام کرتا ہو، نعت پڑھنے والے کا احترام کرتا ہو، تو آپ سوچیں کہ یار جس کی نعت پڑھی جا رہی ہے،
خاتم النبیین رحمت للعالمین پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زیادہ جو ادب اس بات سے کرتا ہوگا. تو یہ سراسر جاؤ آپ لوگ اس معاملے میں زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، ناانصافی کر رہے ہو. تو اللہ کے لیے جاؤ اس بات سے ہوش کے ناخن لے اور انجیر صاحب کے اوپر، سچی عاشق رسول کے اوپر اس طرح کے الزامات آپ نہ لگائیں. نے کسی دوسرے کے الفاظ کو دہرایا ہے یا اس کے الفاظ کو دہرا کر اس کے اوپر ایک تجزیہ یا پھر اس کے اوپر اپنی علم یا اپنی سمجھ کے مطابق اس کے حقائق سامنے رکھیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خود گستاخی نہیں کی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب ناظرین پاکستان کے اندر کسی بھی شخص کو اٹھا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بندہ عاشق ہے، ڈھنکے کی چوٹ پر عاشق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناظرین وہ عاشق ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا، یعنی ناظرین دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتا. میں خود ان کا سخت ناقد رہا ہوں، عالیہ ان کی پولیٹیکل کمنٹری کے اوپر کمپرومائز پولیٹیکل کمنٹری تھی، لیکن یہ انجینئر صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. اچھا، یہ ماشاء اللہ تعالیٰ جاؤ سہراب بھائی کو یہاں پر ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اختلافات کے باوجود ایسی بات نہیں ہے کہ سہراب بھائی نے انجینئر صاحب سے اختلافات نہیں کیے. سیاسی معاملات میں ان کا انجینئر صاحب سے اختلاف ہے اور ویڈیوز ان کی موجود ہیں. اسی طرح انجینئر صاحب ان کے اسٹوڈنٹس کا پی ٹی آئی سے جو اختلاف موجود ہے جہاں پر ان کی ویڈیوز موجود ہے، لیکن سب کے باوجود سہراب بھائی نے جہاں پر حق ادا کیا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. تو یہ میرے بھائیو بنو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے اختلافات جو بھلا کر ان کو سائڈ پہ کر کے ایک بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو آپ اس کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. اور دوسرا نے کہا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے، یہاں پہ مغرب کی بجائے مشرق سے نکل آئے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو گستاخ رسول نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے کہ اللہ پاک کے خاص فضل کرم اور رحمت کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچایا ہے. اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ جو ذکر کرتا ہے، ان کا اتنا زیادہ جو ادب کرتا ہے، اتنا زیادہ احترام کرتا ہے کہ مطلب کہ نا اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں. اس کی ویڈیوز موجود ہے. اللہ پاک کی توحید بیان کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو جو بندہ، جس بندے کا کردار جو ہے وہ یہ والا ہو، جس کا کردار ہمارے سامنے یہ والا ہو کہ اس نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شان بیان کی ہے، تو اس بندے کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارے اوپر 295C لگا دیں گے، تمہیں جاؤ چھوڑیں گے نہیں. تو یہ بالکل آپ اس معاملے میں ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ناظرین شادب خانزادہ نے سوال یہ رکھا 8 جید علماء کرام کے سامنے کہ کیا کسی اور کے گستاخانہ الفاظ کو دہرانا بھی گستاخی ہے؟ یعنی کسی نے گستاخانہ الفاظ کہے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسا اسکالر ان الفاظ کو دہرا کر پھر ان کو قید رہا ہے، ان کو دھاگا دھاگا کر کے ایکسپلین کر رہا ہے، اور وہ ویڈیو ایک تعلیمی یا پھر ایک ٹیچ کرنے کی غرض سے، پڑھانے کی غرض سے، سمجھانے کی غرض سے وہ الفاظ دہرائے جائیں، تو کیا یہ گستاخی ہے؟ اس ملک کے اندر ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس بھی چلا کہ جہاں پر گستاخی، مذہبی گستاخی یا مقدس ہستیوں کی گستاخی کا باقاعدہ سے بزنس موجود ہے، بلاسفیمی بزنس گینگ، جو لوگوں کے اوپر ایسے جھوٹے الزامات لگا کر یا انہیں پھنسا کر ان سے پیسے بٹورتے رہے. اس ملک کے اندر ناظرین سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف کچھ بھی کرنا ہو تو غداری اور یہ گستاخی، یہ ناظرین لگا دی جاتی ہے، اور اس کے لیے ناظرین چابی والے کھلونے مولوی استعمال ہوتے ہیں اور مولوی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ود یو ریسپیکٹ ٹو علماء کرام، ود یو ریسپیکٹ ٹو مولوی حضرات، ناظرین یہ ان مولویوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے جو بے شمار مولوی ایسے ہیں جنہیں کہ باقاعدہ سے چھوڑا جاتا ہے، کبھی کسی پولیٹیشین کے اوپر، کبھی کسی صحافی کے اوپر، کبھی کسی شخص کے اوپر، اور کبھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جیسے لوگوں کے اوپر. اب ناظرین برائے مہربانی جیو نیوز پر جائیں، آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں اور سرچ کریں کہ شادب خانزادہ انجینئر محمد علی مرزا، آپ صرف جا کر سرچ کریں. اس کے اندر ناظرین تقریباً 8 مختلف علماء کرام کو سامنے رکھا گیا ہے اور ان کے سامنے اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے گستاخی کی ہے، وہ فیصلہ بھی ان کے سامنے رکھا گیا ہے. اور سوال مختصراً یہ تھا کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے گستاخی کی ہے؟ اس میں جاوید غامدی صاحب تھے، اس میں جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں وہ تھے، اس میں جناب علامہ جواد نقوی صاحب تھے، ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم صاحب تھے، اور مختلف ناظرین علماء کرام اور جید علماء کرام، انسٹیٹیوشنز آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں، اساتذہ کرام جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، جن سے علم سیکھتا ہے، جن سے اسلام کی تعلیمات انسان سیکھتا ہے، رہنمائی لیتا ہے. اب ان سب کی جو متفقہ ناظرین میسیولی رائے ہے، یہ تقریباً یہی رائے تھی، اور میں سے سب نے یہ کہا کہ جناب یہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے اور یہ الزامات لگا کر، بلکہ یہ جو قانون بھی ہے گستاخی کے حوالے سے اس کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ سے ایک دشمنی انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ نکالی جا رہی ہے، اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ فراڈ ہے. اچھا، پھر اس کے اوپر مختلف جو علماء کرام ہیں انہوں نے کہا کہ استعمال اسلامک ممالک کے اندر یہ ساری چیزیں گستاخی والی نہیں ہوتی. پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں پر گستاخی والے یہ الزامات لگا کر مختلف لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کاروبار کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ذاتی رنجش یا ذاتی دشمنی نکالی جاتی ہے. پھر ناظرین بے شمار لوگوں نے کہا کہ میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں، یہ جید علماء کرام کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں، میرے جیسا جال نہیں، میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں
کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ایک شخص ہے، اور یہ جو کچھ انجینئر کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ زیادتی ہے، یعنی جب علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی، یہ ظلم ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو ابھی تک یہ رائٹ نہیں ملا کہ وہ اپنی آڈینس کو، اپنے لوگوں کو اپنے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتائے۔ دیکھیں ایکسیپشن کریٹ ہونی چاہیے، یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اور یہ ایک نازک مسئلہ ہے۔ انجینئر صاحب جیسے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت ہے، جنہوں نے الزامات لگائے ان جیسے لوگوں کی بھی پاکستان کی ضرورت ہے، ان علماء کرام کی بھی پاکستان، ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب کو پروان چڑھنا ہے اسی طرح کے مختلف اوپینینز کے بیچ میں۔ اب ناظرین، انجینئر صاحب نے جو الفاظ کہیں انہیں ایک دفعہ ایکسپلین کرنے کا موقع ضرور ملنا چاہیے، یہ انجینئر کا رائٹ ہے، جہاں پر بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے جو ایجنسی بنی ہوئی ہے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، ان کی تحویل میں ہے، اور لہذا ایک ویڈیو ان کی آنی چاہیے، ایک ایکسپلینیشن انجینئر کی آنی چاہیے۔ انجینئر کا منظر سے بالکل ہی غائب ہو جانا، انجینئر کو بلیک آؤٹ کر دینا، انجینئر کو بلینکٹ کر دینا، یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ۔ خیال رکھیے گا، اللہ۔ جی تو میرے بھائیو بہنوں، آپ نے سہراب بھائی کی جو یہ ویڈیو دیکھی ہے تو ماشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں انہوں نے حق ادا کیا ہے اور حق سچ کا جو ساتھ ہے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ علماء کرام جو کہ انجینئر صاحب کے مخالف بھی ہیں، علی بھائی سے اختلاف بھی ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔ جن علماء کرام نے انجینئر صاحب کے حق میں فتاوی جاری کیے ہیں، وہ ایسے نہیں کہ وہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہوں کہ بھائی وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس لیے انجینئر صاحب کے حق میں بات کر دی، نہ میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ انجینئر صاحب کے مخالف بھی ہیں، علی بھائی سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کو لگا، انہوں نے دیکھا کہ یار انجینئر کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے اور اس کی جان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم اس واسطے جو آواز اٹھائیں۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں علماء کرام کو کافی ساری دھمکیاں ملی ہیں کہ بھئی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے سب کچھ ان سب کی جو پرواہ کیے بغیر حق سچ کا جو ساتھ ہے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس معاملے میں الحمدللہ ایک سچے پکے عاشق رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمیشہ اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے، ہمیشہ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک جا پہنچایا ہے۔ تو جس بندے کا کردار ہمارے سامنے یہ والا ہو تو اس بندے کے اوپر گسائی کا الزام لگانا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ آپ انجینئر صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے لہجے سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ انجینئر صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے میرے بھائی، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، اور آپ کسی مسئلے میں ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو یہ میرے بھائی بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اب اس معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کیس آپ کو پتہ ہے اس وقت کورٹ میں چل رہا ہے، اور 16 یا 17 تاریخ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو عدالت میں انشاءاللہ تعالیٰ پیشی ہے، ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے کوشمنٹ جو فائل کی گئی تھی،